ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم منکرین حدیث کے اوپر ایک سیریز کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں چوتھا پروگرام ہے اور بڑا اہم ہے۔ آج کا موضوع یہ نماز کے اوپر ہے۔ نماز ایک ایسی حقیقت ہے کہ جیسے دنیا کے چپے چپے، دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اور وہ مسلمان اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور یہ متواتر آپ کی حیات سے امت میں جو ہے وہ نسل در نسل بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کے دور میں منکرین حدیث میں سے ایک عطا بخاری صاحب ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی تعارف کروایا آپ کے سامنے۔ وہ بڑے شد و مت کے ساتھ نماز کا انکار کرتے ہیں، اور اصل میں ان کے جو استاد محترم ہیں وہ تھے غلام احمد پرویز۔ بڑے ہی انٹلیکچوئل آدمی تھے، ان کے پاس بڑا زور بیان تھا، اور ان کا اپنا ایک رسالہ طلوع اسلام کے نام سے چلتا تھا، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کو فالو کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں سوشلزم اور کمیونزم اپنے عروج پہ تھا۔ قادیانی بھی جو ہے کافی مضبوط تھے، اور اس زمانے میں علماء اٹھے ان کے خلاف، اور ان میں ایک مولانا مودودی، انہوں نے بھی ان کو رد کیا اور بڑے علمی طریقے سے رد کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، سنت کی آئینی حیثیت کے طور پر موجود ہے، بڑی ہی شورۂ آفاق کتاب ہے۔ اور اس کے بعد مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی آئینہ پرویزیت کے اوپر 2 کتابیں لکھیں، 2 اس کی جلدیں ہیں، بڑی اہم ہے وہ بھی پڑھنے لائق ہیں۔ ان کے سارے جتنے بھی جھوٹ اور ان کے فاسد عقائد ہیں، اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے گرفت کی ہے۔ تو آج کے دور میں یہ عطا اللہ بخاری صاحب جو ہیں، یہ یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے انہی فاسد عقائد کو لے کر آگے چل رہے ہیں، بلکہ ان سے تھوڑا 2-4 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر تو کچھ شرم و حیات تھی، شرم و حیا مطلب کچھ دینی نالج ایسا تھا ان کے پاس، ایک بنیادیں تھیں ان کے پاس، کہ وہ اس طرح سے نماز کا انکار نہیں کر سکے جس طرح یہ عطا بخاری کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو غلام احمد پرویز کی لغات، جس سے یہ سارا مواد لیتے ہیں، جس کو سامنے رکھ کے پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، اس کی بھی کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا، اور انہوں نے اس کو کیا بنا دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق پریزنٹیشن کے ساتھ نماز کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ، نماز کی فرضیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے، اور اسی آیت سے اسی کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ وہ جو آپ کی ذمہ داری تھی تعلیم القرآن کی، بیان القرآن کی، اور قرآن کا بیان کرنا، اس کو کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتانا سکھانا، تو اس آیت کے اوپر اور بہت ساری جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں فرمایا واقیم الصلاۃ،
وآتوا الزکات، وہ ساری ان آیات کا جو ترجمانی ہے، جو تشریح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، نماز سکھائی لوگوں کو، اپنے اصحاب کو، اور اس کے اوقات بھی بتائے۔ اس ساری حقیقت کو منکرین حدیث نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے اس کی تشریح کہ نماز کیا ہے، قرآن کے اندر تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ لغات القرآن، منکرین حدیث غلام احمد پرویز کیا لکھتے ہیں صلاۃ کے بارے میں، یہ دیکھیے ان کی کتاب لغات القرآن صفحہ نمبر 1035 ہے۔ الصلاۃ کی نسبت صلی الفرس تسلیتاً، اس وقت کہتے ہیں کہ جب گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہے کہ پچھلے کی کنوتیاں پہلے کی سرین سے مل رہی ہوں، اس گھوڑے کو جو آگے جا رہا ہے سائق کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر والے گھوڑے کو المصلی، اس سے صلاح کے معنی ہیں، اگلے کے ساتھ ملے ہوئے پیچھے پیچھے آنا۔ یہ ہے جی غلام احمد پرویز صاحب کی تشریح صلاۃ کے بارے میں، کہ گھوڑ دوڑ میں جو گھوڑے دوڑتے ہیں ان میں جو اگلا والا گھوڑا ہے اس کے پیچھے جو گھوڑا ہے جو اس کے بالکل قریب اس کے بالکل پیچھے اس کے سرونی کے ساتھ اس کا جو منہ یعنی اس کی کنوتیاں بالکل جڑی ہوں، اس کو مصلی کہتے ہیں۔ لیکن وہ نماز کا انکار بھی نہیں کرتے، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو اسی بات کو دیکھیں، ہو بہو یہی الفاظ ان کے جو شاگرد ہیں عطا بخاری صاحب، وہ اسی انداز میں آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے نماز کا مطلب۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں جو جہاں کچھ ایسی آیتیں آئی ہیں جن کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں صلاۃ کا لفظ ایک خاص قسم کے عمل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ چند آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ وضو کے بارے میں ہے۔ اور دوسری جو آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آگے میں چل کے اس کو ڈسپلے کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ کو عطا بخاری صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ یہ ہیں عطا بخاری صاحب، ان کو غور سے دیکھ لیجئے۔ اب میں آپ کو ان کے اقوال اور ان کی باتیں میں سناتا ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے۔ صلاۃ کا مادہ صاد لام واو ہے۔ اس کی بنیادی معنی ہے کسی کے پیچھے متواتر اور مسلسل چلتے چلے جانا، بالکل اس طرح جیسے گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہو کہ پچھلے کی کنوتیاں پہلے کے سرین سے مل رہی ہوں، یعنی ان کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو، اور پچھلا جو گھوڑا ہے وہ اس سے پہلے والے سے آگے بھی نہ بڑھے، تو پچھلے گھوڑے کو المصلی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہے مسلسل اتباع کرنا، یعنی دنیا کے تمام معاملات میں کتاب اللہ میں درج اللہ کے قوانین کا مسلسل اتباع کرتے چلے جانا، یہ ہے اس کے بنیادی معنی۔ جی آپ نے سنا، عطا بخاری صاحب ہو بہو وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اور مصلی اس گھوڑے کو کہہ رہے ہیں جو گھوڑا اگلے گھوڑے سے کے بالکل پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ مصلی ہے۔ اگلے والا گھوڑا مصلی نہیں ہے، وہ سائق ہے، اور جو پیچھے چل رہے ہیں وہ گھوڑے بھی مصلی نہیں ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیے گا، اس کو انشاءاللہ میں آخر میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مصلی کے بارے میں جب آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوسرا یہ کہ اس میں ایک اور لفظ ہے مسلن، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ مسلح بچھا دو، یا یہ مسلح یوں نہیں یوں کر دو، اس کا رخ ایسے کر دو، تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس میں یہ لفظ ہے اصل میں مسلن۔ تو مسلن کے معنی ریس کورس میں گھوڑوں کی جو دوڑ ہوتی ہے، یعنی ریس کے لیے ایک مقررہ راستہ یعنی کورس ہوتا ہے۔ دیکھا ہو نا آپ نے ریس کورس میں، اس میں گولائی کے اندر ایک ٹریک بنا ہوتا ہے، وہ کورس ہوتا ہے جو راستہ جس پر رہ کر ہی گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ اس مقررہ راستہ یعنی کورس کو عربی میں مسلن کہتے ہیں۔ قرآن میں یہی لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 125 میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو یہاں لفظ مصلی سے مراد جائے نماز نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے دین یعنی نظام حیات کے قیام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر جد و جہد یعنی اسٹرگل کرنے کا طریقہ اور راستہ
اس کو مسلن کہتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ گھوڑ دوڑ میں جو ٹریک بنا ہوتا ہے اس ٹریک پہ جو گھوڑے دوڑتے ہیں اس ٹریک کو مسلح کہتے ہیں۔ یہ ہے جناب، یہ نماز کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں اور ایک انوکھا طریقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر مسلح کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے پیچھے آنے والے گھوڑے ہیں وہ اس پہ جب چلیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس میں وہ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں نے تو وہاں پہ کعبہ کے سامنے جو ہے مقام ابراہیم بنایا، اس کو مسلح بنایا۔ وہ مسلح نہیں ہے، مسلح یہ ہے۔ تو مذکورہ بالا حقائق کی روح سے صلاۃ کے جامع معنی کیا ہوں گے؟ وہ یہ کہ آپ صلاۃ کے جامع معنی ذرا غور سے سنیے گا، یہ کیا ہیں؟ انسانوں کی طرف سے کتاب اللہ میں درج اللہ کے قوانین کی محکومیت و اطاعت اختیار کرنا، اور اس کے جواب میں اللہ کی جانب سے ان انسانوں کی تائید و نصرت اور تحسین و آفرین کرنا، ان کی تحسین کرنا، ان کی آفرین کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں آفرین وہ چیز، تو یہ چیز ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کے کیا معنی ہے، تو یہ بھی آپ یہ جان لیں، کیونکہ صلاۃ آ گیا نا، اس کی میننگ آ گیا اب اقامت صلاۃ۔ جی اب اقامت صلاۃ کے مطلب ذرا غور سے سنیے گا۔ زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق اس قسم کا اجتماعی نظام حیات قائم یعنی اسٹیبلش کرنا، جس کے تحت افراد معاشرہ کتاب اللہ میں درج اللہ کے قوانین کی اطاعت ٹھیک اور مسلسل کرتے چلے جائیں، یعنی اس میں کوئی تعطل نہ ہو، یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، اور اس میں ایک روانی ہونی چاہیے، مسلسل لگاتار ہونی چاہیے، جب تک زندگی انسان کی ہے وہ اسے کرتا چلا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت صلاۃ کے اجتماعات، آپ انہیں پبلک میٹنگز کہہ لیں تو وہ بھی منعقد کرتی ہے، جس کے اوقات کار کا تعین حکومت وقت کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کرنا ہوتا ہے۔ صلاۃ ایک نظام حیات ہے، یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے انسانوں کی بہتری کے لیے، تو یہ ایک نظام حیات ہے جس کا معاشیات یعنی اکنامکس سے براہ راست تعلق ہے۔ جی آپ نے نظام صلاۃ سن لیا، یہ مسلسل عمل ہے انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے، اور حکومت وقت اس کے لیے جب چاہے گی وہ میٹنگ بلائے گی، پبلک میٹنگ۔ یہ ان کا اشارہ اس وقت صلاۃ الجمعہ کی طرف ہے، وہ جو پبلک میٹنگ حکومت بلائے گی، ورنہ یہ مسلسل کام ہے، ڈیلی کا کام ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں یہ نقطہ، یہ آگے مزید انشاءاللہ وضاحت ہوگی کہ ڈیلی کا وہ کام کیا ہے اور کس انداز میں وہ کرنا چاہیے، یہ بتائیں گے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا، وہ سوال بھی سنیے، اور اس سوال سے انہوں نے کیسے جان چھڑائی یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ نماز کب اور کس پیریڈ میں متعارف ہوئی، تو یہ آپ خود جو ہیں یہ جو کتب احادیث ہیں یا روایات ہیں آپ ان سے خود معلوم کریں، ہم اس کے متعلق نہیں بات کریں گے۔ آپ مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ نماز کب اور کس پیریڈ میں متعارف ہوئی یا فرض ہوئی، یہ ہمارے متعلقہ سوال ہی نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اگر اس کو یہ اس کی سمجھ یہ کام کرتی ہے اور وہ ان روایات کی روح سے سمجھتا ہے کہ یہ روایات اقوال رسول ہیں اور ان کی روح سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پڑھے۔ اگر اس کے ہاں اللہ کا تصور یہ ہے کہ آپ نماز کوئی ایسی پڑھ کے اس کو خوش کر لیں گے جس کا کہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، قرآن کریم کے اندر تو نماز کا لفظ بھی نہیں ہے، قرآن کریم میں نہ نماز کا لفظ ہے نہ نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ 5 ٹائمز کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ پھر ہر نماز کی کتنی رکعت ہے وہ بھی نہیں ہے، پھر نماز کی کتنی قسمیں ہیں، فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، وتر ہے، قرآن میں اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کیسے لیں گے قرآن سے؟ جس چیز کا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل کیوں دے گا؟ آپ اس کے اوپر غور کریں۔ پھر قرآن کریم میں یہ 5 وقت یعنی یہ جو اوقات ہیں وہ بھی نہیں ہے، پھر تعداد رکعات کہ کون سی نماز کی کتنی رکعات ہے وہ بھی نہیں ہے، پھر ان رکعات کے اندر پڑھنا کیا وہ بھی نہیں ہے۔ جی آپ نے سنا کس طرح اس سوال کو انہوں نے سکپ کیا۔ سوال کیا تھا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ نماز کب شروع ہوئی، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی تاریخ بتاتے، کوئی زمانہ بتاتے، لیکن انہوں نے اس سے جان چھڑائی، کیونکہ کوئی بھی زمانہ بتاتے تو ان کے گلے پڑ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نام لیتے تو بھی ان کے لیے مشکل تھی، بعد کا کوئی دور بتاتے تو بھی مشکل تھی، کہ پھر اگلا سوال یہ آتا کہ جس دور میں یہ شروع ہوئی تو اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، کسی نے ان کو روکا نہیں، اور یہ رائج ہوتی گئی، کوئی ان کو روکنے والا نہ تھا، تو یہ سوال کیا جاتا۔ تو لہٰذا انہیں پتہ تھا کہ اگلے سوال کے بعد اور سوال آئے گا، تو انہوں نے اس سے جان ہی چھڑا لی اور کہا کہ نماز کا تو لفظ قرآن میں نہیں ہے۔
اب ان سے یہ پوچھے بندہ کہ یہ نماز اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے صلاۃ کا، تو یا تو اگر یہ صلاۃ یعنی نماز اگر قرآن میں نہیں ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں اور صلاۃ کا مطلب ہی نماز لیتے ہیں، تو پھر عربی کیوں پڑھتے ہیں اس کو؟ عربوں میں تو نماز کا لفظ نہیں ہے لیکن صلاۃ موجود ہے، پورے عرب دنیا اسی طرح نماز پڑھتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں جو غیر عرب ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کے دھوکے۔ اب ایک دوسرا سوال کیا جاتا ہے ان سے، وہ بھی آپ سنیں کہ وہ سوال کیا ہے، پھر اس کا یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ پھر انصاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقہ 5 وقت کی نماز پر متفق ہے، تو کوئی بات تو ہے نا کہ ہر فرقہ 5 وقت کی نماز کے اوپر متفق ہے، تو پھر یہ کیوں ہے؟ تو یہ پھر آپ فرقوں سے جا کر پوچھیں کہ جب قرآن کریم کے اندر لفظ نماز نہیں ہے، نماز کی تعداد نہیں ہے، نماز کے اوقات نہیں ہے، نماز کی ترتیب نہیں ہے، اس کے اندر نماز کا کوئی رکوع اور سجدہ نہیں بتایا گیا، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، قیام میں کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا گیا، قیام ہے کہ نہیں ہے وہ بھی نہیں کہا گیا کہ نماز میں قیام ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، تشہد اتحیات وہ بھی نہیں ہے، اتحیات بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، سبحانک اللہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، جو یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی وہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ جی دیکھیے یہ دوسرا سوال کیا گیا، اس کو بھی کس انداز سے انہوں نے جو ہے سکپ کیا، کہہ رہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ جا کے فرقوں سے پوچھیں۔ یعنی ہر فرقے میں اگر نماز موجود ہے اور اسی شکل میں موجود ہے، کوئی بنیادی تھوڑے بہت فرق ضرور ہوں گے اگر، لیکن قیام ویسا ہی ہے سب کا، رکوع سب کا ویسا ہی ہے اور سجدہ سب کا ہی ویسا ہے، اور اسی طرح وہ اس کے لیے نماز سے پہلے سب وضو کرتے ہیں، اوقات بھی وہی ہیں۔ تو یہ اگر ان سے یہ سوال کیا گیا تو اس کو بھی انہوں نے سکپ کیا اور کہا جی یہ تو فرقوں سے جا کے پوچھیں۔ تو بھائی پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ اپنے عقائد کو واضح کریں، کوئی دلیل ہے تو لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو سب ہو رہا ہے یہ اس دلیل سے غلط ہو رہا ہے، وہ دلیل سامنے لے کر آئیں نا۔ اگر یہ قرآن کے اوپر ہوتے تو ان کو روایتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے روایات کی روح سے کہا قرآن نامکمل ہے، قرآن ناقص ہے، قرآن مبہم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا روایات کے بغیر۔ روایات قاضی ہیں، ایک چیز قرآن میں ہے اور ایک چیز حدیث میں ہے، تو پہلے تو یہ کریں تطبیق کریں، تعویل کریں۔ تعویل یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو روایات کی روح کے مطابق کریں، یعنی قرآن کا مفہوم روایات کے مطابق کریں، روایت کو قرآن کے مفہوم کے مطابق قرآن کے مطابق نہیں کرنا، یہ اصول ہے ان کا۔ جی آپ نے سنا، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مذاہب پہ چل رہے ہیں، یہ دین پہ نہیں چل رہے، اور پھر انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پہ نہیں چلتے، اور یہ اپنی فقہوں پہ چل رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی قرآن نامکمل ہے، قرآن مبہم ہے، قرآن مشکل ہے، اور احادیثوں کو جو ہے وہ حجت مانتے ہیں، اور حدیث سامنے آ جائے تو قرآن کا انکار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ، اس کی کوئی لکھی ہوئی کتاب، کسی اتھینٹک جو عالم ہے ان کا، کسی بھی فرقہ کا، اس کی کوئی لکھی ہوئی کتاب جس میں وہ کہے کہ قرآن نامکمل ہے، وہ آپ لے کر آئیں۔ قرآن مشکل ضرور ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ قرآن نامکمل ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر کوئی ایسی کتاب لکھی ہوئی جو ہے وہ، یا اس کا کوئی ثبوت آپ لے کر آئیں جس میں یہ لکھا ہو کہ حدیث مقدم ہے، قرآن پیچھے ہے، کوئی یہ مانتا ہو تو وہ بھی لے کر آئیں۔ یہ زبانی کلامی باتیں مت کریں، ثبوت لے کر آئیں۔ میں پرنسپل بتا رہا ہوں آپ کو، جزیات نہیں، میں جزیات پہ تو بات، وہ تو پھر مذہب آ جائے گی۔ تو اصول یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی دلیل سے، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، وطر پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کی کسی دلیل سے تو نہیں پڑھ رہے، قرآن میں تو یہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی دلیل سے تو نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ انشاءاللہ غلام احمد پرویز صاحب کی جو لغات ہے اس سے بھی میں ثابت کروں گا کہ قرآن کی کیا دلیل ہے، اور پھر میں آخر میں قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ تو ایسے ہی مرنے کے اوپر افسوس ایک قدرتی عمل ہے، لیکن نماز جنازہ کریٹ کی۔ اب نماز جنازہ سے کیا ہوا، انسان مر رہے ہیں اور انسانوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ ظاہر ہے انسانوں نے جو بنائی، اہل تشیع نے بنائی، تو اہل سنت کیوں پڑھے وہ نماز جنازہ؟ اہل سنت نے بنائی ہے تو اہل تشیعوں کا کیوں پڑھے؟ اس لیے لڑائی، کیونکہ قرآن میں تو ہے نہیں، تو نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، بنائی، اور اس کے اوپر پھر اختلاف۔ آپ نے ملاحظہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ بھی انہوں نے خود بنائی، اور اس میں اختلاف ہے اور اس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں لڑائی ہوتی ہے، آپ نے کب دیکھی؟ کہیں میڈیا میں کوئی رپورٹ ہوئی کہ جنازہ پہ لڑائی ہو گئی؟ کب ہوئی اور کس جگہ پہ ہوئی؟ اس کا بھی کوئی دلیل بتائیں۔ ٹھیک ہے، شیعہ اپنی طرح سے پڑھتے ہیں، کوئی سنی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، کوئی سنی کے ساتھ کوئی شیعہ لڑائی نہیں کرتا، اختلاف ضرور ہے ان کے اندر، لیکن
نماز جنازہ سب کے اندر ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ موت ایک قدرتی عمل ہے، وہ تو آنی ہے، تو بخاری صاحب یہ تو آپ کو بھی آئے گی۔ آپ نماز کا انکار کر رہے ہیں، آگے میں بتاؤں گا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا انکار آپ خود کر رہے ہیں اور علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، نماز جنازہ کو آپ نہیں مانتے۔ تو پھر ایک کام ضرور کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ جب آپ مریں گے تو یقیناً آپ کا نام عطا بخاری ہے اور آپ مسلمان ہی جانے جاتے ہیں کاغذی طور پر، اگر آپ نے توبہ نہ کی، اگر آپ قرآن و سنت پہ نہ آئے۔ لیکن جب انسان کوئی بھی مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی کمیونٹی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو آپ چونکہ جنازہ کو نہیں مانتے تو پھر اپنی زندگی میں اپنی ایک ول تیار کریں، اس کو اپنے چینل پہ ڈسپلے کریں اور لکھیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نماز کو نہیں مانتا اور میں جنازہ کو نہیں مانتا، لہٰذا میرا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ یہ جھگڑے ایسے لوگوں کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو اس کو آپ ضرور کریے گا، اگر آپ توبہ کر لیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب ایک تیسرا سوال ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ سوال سنیں آپ اور پھر اس کا جواب بھی دیکھیں۔ تو یہ کہتے ہیں انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ محدثین نے پھر اسے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ تو جب محدثین ساری چیزیں قرآن کے خلاف لے کر آ رہے تو وہ ڈکلیئر کیوں کرے؟ کس چیز کو ڈکلیئر کرے؟ خود ہی تو ان روایات کی روح سے تو یہ سارا اجمی اسلام مرتب ہوا ہے، پورا اسلام، اجمی اسلام کا ڈھانچہ ان روایات کی روح سے تو کھڑا کیا انہوں نے، تو وہ کیسے اس کو ڈکلیئر کرتے؟ یعنی یہ تو بچوں والے سوال ہے، میں تو حیران ہوں آپ کے ان سوالوں پہ۔ آگے سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ قرآن سے چیک کریں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، میں تو نہیں بتا سکتا آپ کو، ہمارے پاس جو سورس ہے وہ تو کتاب اللہ ہے، آپ کتاب اللہ سے چیک کریں کہ کیا نماز کا کوئی ہے ذکر قرآن کریم میں، کیا کہیں پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اتنی نماز پڑھی، اتنی رکعت، دوپہر کو یہ پڑھی، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو کوئی ڈیٹیل ہے تو مجھے بھی دکھا دیں، پھر میں بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ اور بائی گاڈ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر یہ قرآن کریم میں ہے تو میں آج سے صبح سے شروع کر دیتا ہوں، میں پڑھتا رہوں، باقاعدگی سے پڑھتا رہوں نمازیں، بالکل میں غلط بیانی نہیں کروں گا، لیکن جب میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں ہے تو مجھے بتائیں، میں نماز پڑھوں گا، اور میں پڑھتا تھا، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ تو یہ عجیب ان کا منطق ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں تو وہ دین پہ آ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور سارے دینی اعمال کرتے ہیں، سارے فرائض ادا کرتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا یہ خود بتا رہے ہیں۔ یہ الحم سے لے کے والناس تک میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس قرآن کو اس کو کنگھالا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے، مجھے کہیں نماز نہیں نظر آ رہی۔ جی سن لیجئے، میں نے الف سے لے کر یہ تک کتنی بار قرآن کو کھنگالا ہے، مجھے نماز نظر نہیں آئی۔ تو یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا ان کا انداز۔ قرآن سمجھا جاتا ہے میرے بھائی، کھنگالا نہیں جاتا۔ آگے سنیے۔ میرا محاسبہ میرے اللہ نے کرنا ہے، میں آپ سے کیوں ڈروں، یا میں آپ سے آپ کی وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے میں کیوں غلط بیانی کروں؟ میں تو نہیں کروں گا۔ یہ الحم سے لے کے والناس تک میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس قرآن کو اس کو کنگھالا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے، مجھے کہیں نماز نہیں نظر آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں پہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ قرآن کریم کے اندر، تو میں اپنی طرف سے کیسے پڑھ لوں؟ میں جب پڑھوں گا مجھے کون بتائے گا کہ یہ نماز ہے اور اس طرح پڑھنی ہے؟ وہ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ نبی کی ساری سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری کی ساری اس قرآن کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس قرآن کے اندر رہ گئی ہو ذکر کرنی، ہر چیز بیان کر دی ہے۔ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن تو کئی بار کھنگالا، مگر اس میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ آپ کے دل کا ہے، آپ کے دل کا اندھا پن جو ہے وہ آپ کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو آپ کے استاد ہیں غلام احمد پرویز، انہوں نے تو قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ بھی دیا ہے۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جہاں تک صلاۃ میں کچھ پڑھنے کا تعلق ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یعنی وہ آیت ہے جس میں کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس کی تفصیل میں بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ پڑھنا ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اپنی صلات کو نہ تو بلند آواز سے ادا کر اور نہ خاموشی سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں
کہ اپنی صلات کو نہ بلند آواز سے ادا کرو نہ خاموشی سے، ان دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اب اس کی تفصیل لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں صلات سے مراد عام دعا یا ذکر ہے، نماز نہیں۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے، لیکن وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن یہ خیال صحیح نظر نہیں آتا۔ ذکر کے متعلق قرآن کریم بصراحت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اسے خاموشی سے دل میں کرنا چاہیے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذکر سے مراد قانون خداوندی کی یاد ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے مندرجہ بالا آیت میں صلات سے مراد نماز ہی ہو سکتی ہے۔ قرطبی نے اس کے معنی قرات لکھے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ یہ غلام احمد پرویز کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اتری تو آپ ذرا بلند آواز میں پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس انداز میں نماز کو پڑھنا ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور غلام احمد پرویز صاحب نے دیکھ لیا کہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کے دل کے اندھے پن کی بیماری ہے۔ نماز کی اہمیت، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز میں، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، اور دیکھیے اس میں کل ہے، اور کل یہ بات کل سے واضح ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے مخاطب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی کافروں نے کہا کہ رحمان کیا ہے، تو ہم تو اللہ کو پہچانتے ہیں، رحمان کو نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ رحمان اللہ ہی ہے، تم جس نام سے اس کو پکارو، اور پھر آگے بتایا کہ اپنی نماز کو بلند آواز سے مت پڑھو اور پست بھی نہ کرو، بلکہ دونوں کے درمیان لہجہ اختیار کرو۔ تو یہ وہ نماز ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے دوسری آیت مبارکہ جو غلام احمد پرویز کہہ رہے ہیں کہ جس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز اس کے اندر کچھ پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ ہے سورہ النساء۔ تو یہ دیکھیں نماز اس کے اندر کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ عمل کیا جاتا ہے، یہ غلام احمد پرویز بھی مانتے ہیں، لیکن آج کے جو منکر حدیث ہیں عطا بخاری، یہ بالکل نہیں مانتے۔ تو یہ دونوں کا فرق آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اس آیت میں نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، اور شروع میں جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب تم شراب پی لو اور نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت جاؤ۔ اصل میں نماز کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے، اور شراب کو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو تمہاری نماز کو خراب کرے گی۔ تو نماز میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو پڑھنا ہے، کدھر سے آیا؟ یہ جو تم اتحیات پڑھتے ہو، یہ جو تم جو ہے درود شریف پڑھتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آیا ہے، جس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ کی ساری تگ و دو اسی چیز پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے احکامات کو نکال دیا جائے، اور پیچھے رہ جائے کہ قرآن، اور قرآن سے پھر ہم جیسے چاہیں ہم اس کے ساتھ کھیلیں، اور آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ جو صلاۃ کا مطلب بتا رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ اس میں آگے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ صلاۃ الخوف، یہ صلاۃ الخوف ایک وقت نماز پڑھی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ جب جنگ کا زمانہ ہو تو اس میں کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ آپ نے پڑھی۔ تو اس کی آیت مبارکہ یہ سورہ نساء میں اتری ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنا سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو،
تو وہ تم پر ایک یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ تو یہ صلاۃ الخوف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور جب ایسا موقع آئے گا تو یہ صلاۃ اسی طرح پڑھی جائے گی۔ اب چونکہ یہ ایک صلاۃ ہے، اس کی جسٹیفیکیشن اپنے نظام میں وہ فٹ کرنے کے لیے کیا بتا رہے ہیں، پوری ایک ان کی ویڈیو ہے، اس کو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو صرف سمری بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا موقع ہو کہ باہر سے حملے کی کوئی صورت ہو تو جو حکومت کے کارندے ہیں وہ لوگوں کو بلائیں گے اور کچھ لوگ اندر جائیں گے، یعنی ہال ہوگا جو کہ بڑی عمارت ہوگی جس میں لوگ اندر جائیں گے اور ان پہ وہ صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، اور جب لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے تو سمجھو انہوں نے سجدہ کر لیا، اب وہ باہر چلے جائیں گے، اور جو باہر پہرا دے رہے تھے وہ اندر آئیں گے، ان پہ وہ نظام بتایا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا، وہ جب مان لیں گے تو گویا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا اور وہ سجدہ کر کے باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ اس آیت کو وہ اپنے نظام میں اس طرح فٹ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 7-8 میں ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر رات کا اندھیرا ہو جانے یعنی صبح سے شام تک صلاۃ قائم کر۔ تو یہ اوقات کار اللہ تعالیٰ خود بتا رہا۔ اب دیکھیں اس میں مختلف اوقات کے اندر صلاۃ کا کوئی وقت نہیں دیا ہوا، یہ مسلسل امر ہے، مسلسل یہ فعل ہے، مسلسل عمل ہے صلاۃ کا۔ آگے ہے اور وقرآن الفجر، اور قرآن الفجر یہ کیا ہے؟ وقرآن الفجر یہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے قرآنی حقائق پر غور و تدبر کر کے اس سے اپنے معاملات کے متعلق رہنمائی لی جائے۔ یہ جو صلاۃ الفجر ہے، یہ صبح کی جو صلاۃ ہے، اس کا جو اجتماع ہے، اس کے اندر حکومت پبلک سے مل کے وہ جو اجتماع قائم کرتی ہے صلاۃ الفجر کے اندر، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آج کے دن کی ایکٹیویٹیز کیا کرنی ہے، آج ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، آج ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں یہ آ جاتی ہیں صلاۃ الفجر کے اندر۔ اور یہ سارا دن جب وہ ایکٹیویٹی ہو گئی، صلاۃ کا کام ہوتا رہا، تو شام کا یہ جو صلاۃ العشاء ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ العشاء یہ ہوتی ہے کہ سارا دن کی ایکٹیویٹی ان کو ریویو کرنا، ان کے اوپر نظر ثانی کرنا، رات کو مانیٹرنگ کرنا رات کے اجتماع کے اندر کہ آج سارا دن جو صبح کے وقت جو میٹنگ تھی، جو اجتماع تھا، جو پبلک میٹنگ تھی، اس کے اندر کیا چیزیں کرنی تھیں، اور آج پورا دن اس ایکٹیویٹی میں گزرا تو ان میں کتنی چیزیں ٹارگٹس کے مطابق ہوئیں، کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی ربوبیت کی جا سکتی ہے، ان کا جو چلتا ہوا کاروبار رک گیا اس کو کس طرح سے دوبارہ اس کو بحال کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سلسلے میں جو صبح کے وقت جو پبلک میٹنگ ہوئی تھی اس کے متعلق وہ ساری نظر ثانی کرنا، ریویو کرنا کہ کیا چیز ہوئی ہے، پھر اگلے دن کا بھی سوچنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے جو ہو چکا ہے وہ بھی ریویو کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں تک ہم نے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، صبح کے ٹارگٹ، شام کا ریویو، یہ ساری چیزیں یہ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کے اندر آتی ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کا کیا نظام ہے؟ فجر کے وقت میٹنگ ہوگی، حکومت بلائے گی، پھر سارے دن کی ایکٹیویٹی بتائی جائے گی اور سارا دن مسلسل یہ چلے گا۔ شام کو عشاء کے بعد پھر عشاء کے وقت یعنی کہ بلایا جائے گا، سارے دن کا ریویو ہوگا، تو یہ تو پھر سارا دن آ جائے گا، اسی کام میں لگے رہیں گے۔ اور اگر گرمیوں کے دن ہوں گے تو آپ دیکھیں گرمیوں کے دن میں فجر سے لے کر مغرب تک تقریباً 17 گھنٹے بنتے ہیں، اور 2 گھنٹے پہلے فجر کے لیے بلائیں گے تو لوگ آئیں گے ظاہر ہے دور سے، 2 گھنٹے وہ کر لیں، 2 گھنٹے شام کو کر لیں، میٹنگ بھی ہوگی، ان میں باتیں بھی ہوں گی، تو یہ 17 اور 4 کتنے 21 گھنٹے بنیں گے 24 گھنٹے میں سے۔ 3 گھنٹے ریسٹ ملے گا، سردیوں میں جا کر چلو 3 گھنٹے اور دے کے 6 گھنٹے کر لیں، اس میں بھی 18 گھنٹے یہ لوگ مسلسل کام کریں گے۔ تو بخاری صاحب یہ کون سا نظام ہے؟ آپ یہ نظام قائم کریں گے تو کون آپ کے پیچھے آئے گا؟ تو لوگ تو کہیں گے یار اس سے بہتر ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، کیوں آپ کے پیچھے پڑھ کے اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، اپنی آخرت بھی برباد کریں گے، اس کا کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا اور وہ کام آپ کر بھی نہیں سکتے۔ تو وہ ایسا کام جو آپ کر نہیں سکتے وہ آپ کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ باطل جو آپ داخل کرنا چاہتے ہیں قرآن میں۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس قرآن پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن باطل کو یوں مٹاتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق
ذالکم الویل مما تصفون، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو حق کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 18۔ تو یہ ہے جناب قرآن۔ اب حق کی چوٹ باطل پر لگنے والی ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ان کے سارے نظام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے گی۔ ایک ہی آیت کافی ہے۔ اس آیت میں کون سے نظام ربوبیت کی بات ہو رہی ہے؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 39 ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی، اللہ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ میری عمر بوڑھی ہو چکی ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے تو مجھے ایک وارث عطا فرما۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آئے اللہ کی وحی لے کر اور انہوں نے بشارت دی جب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بخاری صاحب یہ کون سا نظام ہے جو ایک آدمی وہ بھی اللہ کا نبی ہو اور آپ کے مطابق اللہ کا نظام تبدیل نہیں ہوتا، اور اللہ نے جو نظام صلاۃ دیا ہوا ہے اگر وہ آپ کے مطابق وہی تھا تو ایک آدمی محراب میں کھڑا ہو کر کون سا نظام قائم کر رہا ہے؟ اس کا جواب آپ دیں، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، آپ سے پوچھیں یہ کون سی صلاۃ ہے جس کا مطلب آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یصلی فی المحراب، محراب کے اندر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا نظام صلاۃ جس کی پوری اسلامی تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں، نہ تو غلام احمد پرویز نے یہ نظام قائم کیا اور نہ ہی عطا بخاری نے۔ اس کا مطلب یہ ہے دونوں مصلی نہیں ہیں، کیونکہ دونوں کسی حکومت کا حصہ بھی نہیں رہے اور دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع بھی نہیں کی۔ تو پھر قرآن ان سے پوچھ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر یہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں تو جواب دیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جی آپ نے یہ نظام نہ تو قائم کیا اور نہ ہی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے استاد نے یہ قائم کیا۔ اس کی موت کے ساتھ تو اس کا سارا نظام مر گیا، کوئی اس کا ماننے والا نہیں، کوئی اس نے جماعت قائم نہیں کی جو اس کے پیچھے ہو، جو اس کا نام لینے والی ہو۔ اکا دکا آپ جیسے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو نظام قائم نہیں کیا۔ اب یہ جو میں نے آخر میں بات کی کہ آپ نے ایک تو نماز نہیں پڑھی، خود آپ انکار کر رہے ہیں، دوسرا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہیں کی۔ تو آگے جو بات آ رہی ہے، غلام احمد پرویز مصلی کا جو مطلب بتا رہے ہیں وہ انبیاء کی پیروی ہے، جو آپ نے نہیں کی انہوں نے بھی نہیں کی۔ آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی مصلی نہیں ہیں، تو پھر دیکھ لیجئے جو مصلی نہیں ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حق کی چوٹ باطل کے سر پہ کیسے لگنے والی ہے کہ اس کا دماغ پاش پاش ہو جائے گا، اس کا بھیجا باہر نکل آئے گا، یہ حق کی چوٹ اب لگنے والی ہے۔ لغات القرآن غلام احمد پرویز وہ لکھتے ہیں تاج میں ہے کہ سلی وسطلا کے معنی لزوم یعنی وابستگی کے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا اور چمٹے رہنا۔ اسی بنا پر راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ آیت اتری جس میں کہا لم نکو من المصلین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمین نہیں تھے، یعنی مسلمین میں سے نہیں تھے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جی یہ تو دیکھیں غلام احمد پرویز خود مان رہے ہیں کہ لم نکو من المصلین کا مطلب ہے کہ انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، اور دوسرا جو مروجہ مطلب اور جو صحیح مطلب ہے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ ثم تتفکروا، عطا بخاری صاحب یہ آپ کا نعرہ ہے، آپ کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے، اب آپ خود ثم تتفکروا کریں، تھنک اگین، دوبارہ سوچیں، اور آپ کے جاننے والے جو ماننے والے آپ کے پیچھے چلنے والے وہ بھی ثم تتفکروا پھر سوچیں ایک بار۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ سورہ المدثر کی آیات ہیں۔
اور ترجمانی دیکھیے، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کی سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی، یا کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم مل کر باتیں بھی بنانے لگے تھے۔ یہ ہے جناب عطا بخاری، یہ آیت آپ کے اوپر ہے، 100% آپ کے اوپر ہے کہ آپ مجرم بن کر جہنم میں جب جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، جنتی آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کو دوزخ میں کیا چیز لے کر آئی۔ یعنی اگر دنیا میں آپ توبہ کر لیں گے تو اس انجام سے بچ جائیں گے، آپ کے ماننے والے بھی توبہ کر لیں گے تو اس انجام سے بچیں گے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گئے، نمازوں کا انکار کرتے ہوئے، نمازیں نہ پڑھتے ہوئے، تو مجرم بن کر جہنم میں جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ میں آپ کو کیا چیز لے کر آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لم نکو من المصلین، آپ نے خود اپنے ویڈیو میں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور اگلی بات جو آپ کرتے ہیں، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے بھی نہیں تھے، یعنی آپ تو اس نظام کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت وقت آئے گی جو لوگوں کی فلاح بہبود کرے گی، اور آپ زکوٰۃ کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نظام ربوبیت ہے، جو لوگوں کو لوگوں کی بہبود کا کام ہوگا، حکومت ان کو پیسہ دے گی اور ان کی نگہداشت ہوگی اور وہ ان کو روزگار ملے گا۔ تو آپ تو خود غریبوں کو دینے والے نہیں ہیں، آپ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس نظام کا، اور پھر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگے تھے۔ یہ آپ نے وہاں پہ جا کے بتانا ہے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ یہ دنیا کا وقت ہے زندگی کا جس میں آپ کے پاس موقع ہے، آپ توبہ کر لیں، اپنے اس نظام اور اپنے اس فاسد عقائد سے آپ توبہ کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آئیں، تاکہ آخرت میں آپ کو یہ انجام نہ دیکھنا پڑے اور وہاں جا کے یہ نہ کہنا پڑے کہ لم نکو من المصلین۔ تو ہم آپ کے اوپر توبہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کا انجام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اپنا واٹس ایپ لکھ دیا ہے، اگر کوئی بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے تو میں حاضر ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے ناظرین سے اور عطا بخاری سے اور یہ جو عطا بخاری صاحب کو فالو کرنے والے ہیں سب سے یہ التجا کروں گا کہ آپ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو جو ہے، جو آپ کا امتحان ہے اس کو پہچانیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے اندر جو ہدایت ہیں ان کو مانیں اور اس پہ عمل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانیں اور اس دین کو فالو کریں، تاکہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں اور اللہ کے حضور آپ سرخرو ہو کر پہنچیں۔ دنیا میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے اور وہاں پہ یہ کہہ رہے ہوں گے لم نکو من المصلین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، تاکہ لوگ کسی کے دھوکے میں نہ آ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔